ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, اب جو سچویشن ہے آج کے وقت, آپ کیا سمجھتے ہیں اب آگے آپ کیا فورسی کرتے ہیں؟ آرمی اور امریکہ کا ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ اسٹرینڈ رہے گا؟ آرمی اور امریکہ کی ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے اس وقت, ٹینشن ہے اس وقت. تو اس وقت ٹینشن ہے. یہ ٹینشن رہے گی, امریکہ کا دباؤ رہے گا آرمی کے اوپر کہ کوئٹہ شورا, کوئٹہ, طالبان, القاعدہ, ڈرونز, یہ ساری باتیں, اور وزیرستان آپریشن. دوسری بات آئی کیری لوگر بل کی, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ٹارگٹ تو اس کے ذریعے بنایا جا رہا ہے نا. پاکستان آرمی جو سگنل امریکہ کو کر رہی ہے وہ کیری لوگر بل کے ذریعے کر رہی ہے, ڈائریکٹ نہیں کر رہی, انڈائریکٹ اپروچ. تو کیری لوگر بل کا کیا اثر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ آج 10 تاریخ ہو گئی یہاں, اور امریکہ میں واشنگٹن میں 9 تاریخ ہے. کل پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سائن کر دیں گے کیری لوگر بل. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی کہ امریکہ آپ نے وہ چینج کرے گا, یہ ہوگا, کچھ بھی چینج نہیں ہوگا, کچھ نہیں چینج ہوگا. میری پیشن گوئی, وہ سائن کر دیں گے اور ساتھ ایک بیان دیں گے. وہ کہیں گے کہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں, مگر وہ بعد میں دیکھی جائیں گی. ابھی تو بہت اہم ہے کہ پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے, ہم امداد دینا چاہتے ہیں. اس وقت تو کوئی کنڈیشنز نہیں ہے, قانون میں ہیں, ان کو ہم دیکھیں گے. اور میں کانگریس میں اس کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی جو 6 مہینے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں جو پاکستان کو تکلیف دے ان کو چینج کیا جائے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے اس کو, مگر ابھی فوری طور پہ اگر میں نے اس کو واپس کر دیا تو 18 مہینے سال اور لگ جائے گا, بحث چھڑ جائے گی, تو یہ مناسب نہیں ہے. میں سائن کرتا ہوں, بل بنتا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بائی دا وے, ہر دفعہ جب پریزیڈنٹ وہاں کا کوئی نہ کوئی اس قسم کا بل سائن کرتا ہے, پاکستان کے خلاف نہیں, کسی اور کے بھی ہو, کسی اور بل بھی ہو, اس کے اندر کمپرومائز بہت سی ہوتی ہیں. اور ہمیشہ جو پریزیڈنٹ اسپیچ دیتا ہے نا جب یہ سائن کرتا ہے اس قسم کا بل ڈومیسٹک کے صورت کے اوپر بھی, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں. وہ کانگریس نے زبردستی کی ہے, ہماری پالیسی فرق ہے, مگر کانگریس نے یہ بیلنس آف پاور کی پالیٹکس کے اندر اپنی چیزیں ڈال دی ہیں. چلیں پھر دیکھا جائے گا, ہم مانتے تو نہیں ہیں مگر اور مجبوری ہے, مجھے سائن کرنا پڑتا ہے. یہ چلتی رہتی ہے امریکن پالیٹکس, ڈومیسٹک پالیٹکس بھی. تو یہ اسی قسم کی اسپیچ کرے گا اور کہے گا کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان کو پسند نہیں آئی, ہم ریویو کر لیں گے. مگر اس وقت اس کو سائن کرنا ضروری ہے اور پاکستان کو امداد دینی بڑی ضروری ہے. اس سے ہماری گورنمنٹ اور آرمی they will be okay with it؟ یہ کیری لوگر بل کا ایشو جو ہے نا یہ بیک برنر پہ چلا جائے گا, یہ ایشو نہیں رہے گا. یہ نہیں رہے گا. پاکستان کی افواج کے آبجیکشنز جو ہیں وہ میٹ ہو جائیں گے کہ چلو پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہم دیکھ لیں گے. تو وہ اوپر سے جو بات چل رہی تھی نا وہ مرم پٹی ہو جائے گی, کوئی اصلی بات کی طرف اب جائیں گے. یہ تو میں سمجھ رہا ہوں نا کہ یہ تو ڈرامہ تھا یہ کیری لوگر بل کا, یہ پریشر ٹیکٹکس تھے, سگنلنگ تھی پاکستان کی افواج کی, بوتھ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان کہ آپ اتنی جلدی امریکن پریشر آن وزیرستان اور یہ ایکشن کے اندر نہ آئیں, ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو ذرا دیکھیے. اور دوسرا امریکہ کو کہ آپ کا خیال ہے آپ پیسے پھینک کے اور ہمیں خرید سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں ہماری حیثیت. تو یہ بات کیری لوگر بل کی میں آپ سے کہتا ہوں اگلے 10-15 دن میں فارغ ہو جائے گا. یہ پیسے آ جائیں گے, یہ آنے شروع ہو جائیں گے, نئے مسئلے شروع ہو جائیں گے, یہ ڈسکشن پیچھے ہٹ جائے گی. سیٹھی صاحب, آرمی اور گورنمنٹ کے تعلقات آنے والے وقت میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کرنٹ گورنمنٹ؟ دیکھیے, یہ آرمی اور گورنمنٹ کے تعلقات, آرمی اور امریکہ کے تعلقات اور گورنمنٹ اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ لنک ہے. اگر آپ کی حکومت ایسے لگے گا کہ امریکہ کی ہر بات مان رہی ہے اور تکڑی نہیں ہے, یا ہندوستان کی دھمکیوں کے اندر آ رہی ہے, تو آپ کی گورنمنٹ کے اور آپ کی فوج اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. کیونکہ فائنل نیشنلزم کا جو پروٹیکشن ہے یا اس کا اظہار کرنا ہے وہ آپ کی افواج کرتی ہے, اور اب آپ کا میڈیا بھی کرتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج کے درمیان اگر ٹینشنز کم ہونی ہے تو پاکستان کی حکومت کو, سویلین حکومت کو خیال سے بات کرنی ہوگی, امریکہ کے ساتھ تکڑا ہو کے بات کرنی ہوگی, ہندوستان کے ساتھ تکڑے ہو کے بات کرنی ہوگی. کنسیشنز اتنی جلدی نہیں دینی چاہیے, اپنی سیلف رسپیکٹ رکھنی چاہیے, پیسے ضرور لینے چاہیے. انسسٹ انڈیا کو کرنا چاہیے کہ ہم پیس اور امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, مگر ایسے نہیں لگنا چاہیے کہ ان کی بات مانی جا رہی ہے اور آپ کی بات نہیں مانی جا رہی. یہ ایک ڈیمورلائزیشن کریٹ کرتی ہے اور ریلیجس نیشنلزم کو پھر سے ری انوینٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ کی حکومت کے اور آپ کی فوج کے تعلقات معمول پہ اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انسٹیبلٹی کے بعد یہ شک شبہات رہیں گے, اور آپ کی اپوزیشن اور آپ کا میڈیا دونوں ڈفرینٹ ریزنز کے لیے, میڈیا ریٹنگز کے لیے, اور آپ کی اپوزیشن وہ مڈ ٹرم الیکشن چاہتی. باتیں شروع ہو گئی. چوہدری نثار صاحب نے ابھی 2 دن پہلے اپنی کنسٹیٹیوئنسی میں ایک
ریلی بھی کی چھوٹی موٹی، اس میں بھی کہا کہ تیاری کر لیں. اپوزیشن مڈ ٹرم الیکشن چاہتی ہے، وہ فوج کو استعمال کرے گی اور ڈی اسٹیبلائز کرے گی. آپ کی جو فوج ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، مگر وہ اس اپوزیشن کو لے کے امریکہ کو پیچھے ہٹانے کے لیے اور آپ کی گورنمنٹ کو سمجھانے کے لیے استعمال کرے گی. یہ ایسے چلتا رہے گا. کوئی سٹیبلٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں آئے گی. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نئی سازش، کوئی نہ کوئی نئی سٹیٹمنٹ، کوئی نہ کوئی نئی ٹینشن، مگر یہ چلتا رہے گا. سیٹھی صاحب آج بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے، لیکن بہت سے سوال ابھی بھی رہتے ہیں کہ جتنی پرو ایکٹیو جوڈیشری ہے آج کل ہماری، زرداری صاحب کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف اب وہ ڈسکوالیفیکیشن کی پٹیشن بھی موو ہو رہی ہے کہ وہ این آر او کے بینیفیشریز میں سے ہیں، اور جس طرح کی ڈیسیجنز ہماری جوڈیشری لے رہی ہے، ایون پرویز مشرف کے خلاف کہ جی ان کے خلاف کیس درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے تو پھر دیر از اے لاٹ گوئنگ آن ان آور کنٹری، اور پالیٹکس کے اندر بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو اس پہ پھر ایک سوال، یہ پھر پروگرام کے اخیر میں آپ نے ایک نیا سوال نکل آتے ہیں، تو پھر اس کے لیے مجھے ایک اور سیشن دیں. پھر یہ ساری جوڈیشری کی جو پالیٹکس ہے اور اس کا کیا تعلق ہے، کیونکہ آج جو ہم نے بات کی اپوزیشن کی بات کی، ہم نے فوج کی بات کی، امریکہ کی بات کی، افغانستان کی بات کی، انڈیا کی بات کی اور گورنمنٹ کی بات کی، مگر جوڈیشری کی بات نہیں کی. تو پھر ایک سیشن اور لگا لیجیے، دیکھیے اس سیناریو کے اندر جوڈیشری کا کیا رول بنتا جا رہا ہے، اور آگے کیا وہاں سے کیا خدشات ہیں یا خطرے ہیں، اور حکومت کو کیسے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، سیٹھی صاحب کا تجزیہ اس کے اوپر سنا. یہ کافی اسپیشل اس کے اندر ڈسکشن ہماری ہوئی آج کے جو انسیڈنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.